جو آدمی جس پوسٹ پہ بیٹھا ہے وہ اس پوسٹ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بڑے بڑے سپورٹر ہیں, پیٹرونائز کرنے والے لوگ ہیں, اور وہ کروڑوں روپے کی دہاڑیاں لگا رہے ہیں. سر لاہور میں 80 لاکھ ریڑی لگتی ہے جی 80 لاکھ ریڑی والا جو ہے لاہور میں 80 لاکھ. ہاں 200 روپے ایک ریڑی انہوں نے ایوریج رشوت دیتا ہے. رشوت دیتا ہے. 200 روپے ایک ریڑی والا ایک دن کا. میں نے خود 80 دیکھا ہے, لاکھ سے سرکاری بڑا- افسر آتے ہیں, ان کو 80 تھیلے لاکھ سے پھلوں بڑا- کے وہ دیتے ہیں. اب 80 لاکھ ریڑی 200 روپے پر ریڑی کی رشوت ڈیلی کی, اب آپ کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں. اور پھر بہت افسوسناک صورتحال ہے. 4 سال آپ کے گھر کے سامنے آپ کو بدتمیزی ہو رہی ہو, لوگ گالیاں نکال رہے ہیں, آپ اس حد تک جب تلخیوں کو لے جاتے ہیں تو جب آپ اس رویے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شو انہوں نے کیا جس جائے طرح کی کہ- پالیٹکس کی اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلنا تھا. آج بھی اگر یہ اپنے وہ جو رولز آف گیم جو انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں نا, اس کو تھوڑا تبدیل کریں. ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے, اس جذباتیت سے باہر نکلیں اور ریئلزم کو دیکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیے کہ اب آپ کے لیے آگے راستہ کیا ہے. جن کو دیکھیں, ناممکن سیاست میں کبھی کچھ نہیں ہوتا. جن کو آپ نے زخم دیے ہیں ان کو آپ مرہم بھی رکھ سکتے ہیں. دیکھیے انیک صاحب, پاکستان کی جو سیاست ہے نا, یہ گول دائروں میں گھومتی ہے. اب 76 سال تقریباً اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے, تو خیال یہ تھا کہ آئین بن جائے گا, جمہوریت ہوگی, الیکشن ہوں گے, آہستہ آہستہ اس کی خامیاں بھی دور ہوتی جائیں گی. لیکن جیسے الیکشن پہلے متنازع ہوتے تھے, اب بھی ویسے ہی متنازع ہو رہے ہیں. اور اب تو ایک عجیب و غریب بات یہ ہوئی ہے میرے خیال میں, کہ جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی, حتیٰ کہ 1985 کے, 88 کے, 90 کے الیکشن میں بھی نہیں دیکھی, جب بالکل ابھی نیا سفر شروع ہوا تھا جمہوریت کا, کہ کاغذات نامزدگی لے کے کوئی بھاگ گیا یا آر او نے لینے سے انکار کر دیا. وزیر اطلاعات جو وفاقی ہیں, مجھے اجازت دیں کہ پھر میں آپ کی یاد جی مرتضیٰ سولنگی, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تشویش ہے اس بات پہ کہ کاغذات چھینے جا رہے ہیں. میں آپ کو اجازت دوں, مطلب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا یعنی پیچھے چلیں, تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جنرل ضیاء الحق نے پورا الیکشن ہی چھین کے بھاگ گیا تھا. جو 77 میں ہونے تھے, پھر وہ کب ہوئے؟ ہاں وہ تو ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ہاں الیکشن ہو رہے ہیں اور کاغذات چھین کے لے گئے. وہ الیکشن ہی پورا اٹھا کے بھاگ گیا تھا. اور 85 میں الیکشن ہوئے تھے اس شرط پہ غیر جماعتی ہوں گے, صرف ایک جماعت کو ٹارگٹ کر کے. ہاں تو ہمیں یہ جس وقت ثاقب نثار صاحب نے وہ ایک, آپ کو یاد ہے سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے اور شیر کا نشان نون لیگ سے چھین لیا تھا, سینٹ کے الیکشن, اس وقت لٹیاں کون ڈال رہا تھا, اس وقت کون ہنس رہا تھا, ہم ماضی میں پھنسے رہیں گے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جب مشاہد اللہ خان پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ یہ جو کر رہے ہیں, یہ جن چیزوں پہ آپ لڈیاں ڈال رہے ہیں, ایک وقت یہی آپ پر آئے گا, اور جب آپ پر آئے گا آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور وہ وقت آ گیا. مرحوم نے جب یہ کہا تو اس وقت آپ یاد کریں وہ تکبر, جس تکبر سے اس کی اس بات کو سنا گیا تھا, تو اب وہی ریپیٹ ہوتا رہے گا. اب جب کہ وہ آ گیا ہے ان پر, تو ان کا اب یعنی کاش کہ ہم یہ دیکھتے کہ وہاں پہ ہمیں ایک میچورٹی نظر آتی. دیکھیں کوئی بھی اگر آپ ایک سپیڈ پر جا رہے ہیں, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اب وقت ہے کہ آپ ان وجوہ پر ذرا غور کریں کہ یہ نوبت کیوں آ گئی ہے. اچھا, لیکن یہ کہ میرا اور آپ کا ایک یعنی آبزرور کے طور پر تو ایک اصولی سٹینڈ ہونا چاہیے نا, اور اصولی سٹینڈ یہ ہے کہ بھئی فری فیئر الیکشن ہو. اگر کوئی پارٹی جو ہے اس کا ریاست مخالف آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے اور اس کا ٹکراؤ ہوا ہے, جیسے کہ پی ٹی آئی پہ الزام ہے کہ 9 مئی کو انہوں نے ریاست مخالف سرگرمیاں کی, تو آپ ان پہ ایک جوڈیشل کمیشن بٹھاتے, ان کی تمام وہ جو غلطیاں ہیں بات کر رہے ہیں اور ایڈمنسٹریشن کو لیگلی بین کر دیتے. نہیں, لیکن آپ نے لیگلی تو بین نہیں کیا. میں وہ بات ہی نہیں کر رہا جس کا جواب دے رہے ہیں. میں گزارش کر رہا, میری گزارش یہ ہے کہ جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, جی اس میں ٹارگٹس تو اس کا تعین ہونا چاہیے نا. وہ ٹارگٹس آپ دیکھ لیجئے, جب سے خان صاحب حکومت سے گئے ہیں, وہ تو کسی اور پولیٹیکل جماعت کو نہ حکومت میں لفٹ کرا رہے تھے, نہ حکومت سے بعد میں لفٹ کرا رہے تھے. الیکشن دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, ڈیٹ پہ جنتر منتر آ گئے تو وہ پھر بھاگ گئے. تو پی ٹی آئی کے لوگ اب کہہ رہے ہیں نا. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب تک آپ پرائرٹی دیکھیں, ایک سپورٹس مین جو ہے وہ چھکے پہ چھکا, اس کی پوری کوشش یہ تھرو آؤٹ رہی ہے, چونکہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں رہا, چونکہ اس نے وہ سفر طے نہیں کیا, چونکہ وہ ہمیشہ بالا ہی بالا ہواؤں میں رہا, پارٹی بھی بنائی تو بطور سربراہ. نتیجہ یہ کہ وہ چھکے پہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے ٹارگٹ کس کو کرنا. اچھا, اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا ان کو آؤٹ کر دینا گیم سے حل ہے؟ میرا ہے نہیں.
نہیں، میں تو ہم صرف تو ایک- observer کے طور پہ بات میں تو کریں ایک گے نا۔ کمنٹیٹر کے طور پر یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ جیسے باقی پارٹیز نے سیکھا ہے، ان کو ٹھہر کے پہلے اپنے ٹارگٹس تو متعین کریں. ہر کسی کو گالی، ہر کسی پہ مطلب الزام، ہر کسی کے خلاف پروپیگنڈا، اس کا نتیجہ پھر یہ لیکن نکلتا اب تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو تو ابھی نشان بھی نہیں ملنے جا رہا، جو بظاہر لگ رہا میں نے ہے. آپ سے اور یہ کہ جو ان کے چیئرمین ہیں، ان کا جو بانی چیئرمین ہے، ان کو تو سمجھے نااہلی ہو گئے، وہ ہائی کورٹ نے بھی مہر لگا دی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا آثار ہیں کہ تو اب یہ ہے کہ الیکشن ہوگا لیکن ایک لیڈر کے بغیر ہوگا. اب جو پہلے ہیرو تھا آج ویلن ہے، جو پہلے ویلن تھا اب وہ لاڈلا ہے، جو لاڈلا تھا وہ اب ستیلا ہے. یہ جو چکر ہے لاڈلے ستیلے کا، یہ ملک کو کہاں لے جائے؟ پہلے تو یہ دیکھیں، یہ تو پہلے یہ بیٹھ کے سوچیں کہ اگر کیا یہ ذوالفقار علی بھٹو سے بڑے لیڈر تھے؟ کیا ان کے پاس پیپلز پارٹی سے زیادہ کمیٹڈ فورس تھی؟ تو اگر آپ غلط میدان میں جا کے انتخاب کریں گے اور لڑائی شروع کر دیں گے تو وہی حال ہوگا. پہلے اپنی ٹارگٹس، جیسے وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹس ان کے لیے تو یہ اب خود بیٹھ کے سوچیں. میں تو گزارش آپ سے دو بات تیسری دفعہ نہیں، ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ آپ کا تجربہ ہے، آپ بتائیے کہ یہ وے آؤٹ ہو سکتا ہے. میرے خیال میں تو وے آؤٹ یہ ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں وہ بیٹھیں اور ایک کسی میثاق پہ اتفاق و اتحاد کریں اور پھر رول آف گیم سیٹ کرنے کے بعد الیکشن ہو. اگر ان حالات میں الیکشن ہوئے تو اس کی کریڈیبلٹی اور ساکھ اور لیجیٹیمیسی پہ بہت شدید سوالات اٹھیں گے اور ملک کو وہ استحکام نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے. افسوسناک صحیح، یہ حقیقت کتنی ہی افسوسناک صحیح. دیکھیے، حقیقت اگر مجھے پسند نہیں ہے تو مجھے یہ لگژری حاصل نہیں ہے کہ میں آنکھیں بند کر لوں. آئی ہیو ٹو اسٹل لک ایٹ دی ریالٹی ایز اٹ از. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت اچھا وے آؤٹ ہے، لیکن اس وے آؤٹ کے لیے گراؤنڈ پریپیئر کرنی ہوگی نا. وہ کون کرے؟ وہ کرے گا جس نے اس کو اجاڑا ہے. مطلب آپ کا اشارہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی. ہاں، وہ جس نے اس کو اجاڑا ہے، جس نے لوگوں کو ذاتی نام رکھے، جنہوں نے نام بگاڑ کے پکارا، ذاتی توہین کی، لوگوں کے گھروں میں ان کے یعنی بستر مرگ پہ پڑے ہوئے خاتون کی تذلیل کی، ذاتی نام دے کے لوگوں کے گھروں میں 4 سال آپ کے گھر کے سامنے آپ کو بدتمیزی ہو رہی ہو، لوگ گالیاں نکال رہے ہیں. آپ اس حد تک جب تلخیوں کو لے جاتے ہیں تو جب آپ اس رویے پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح کی پالیٹکس کی اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلنا تھا. آج بھی اگر یہ اپنے وہ جو رولز آف گیم جو انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں نا، اس کو تھوڑا تبدیل کریں. ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے، اس جذباتیت سے باہر نکلیں اور ریئلزم کو دیکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیے کہ اب آپ کے لیے آگے راستہ کیا ہے. جن کو دیکھیں، ناممکن سیاست میں کبھی کچھ نہیں ہوتا. جن کو آپ نے زخم دیے ہیں ان کو آپ مرہم بھی رکھ سکتے ہیں. جن کی آپ نے توہین کی ہے ان کو معافی مانگ کے آپ احترام کی ایک روایت کو واپس بھی لا سکتے ہیں. تبھی آپ کو دوسروں کا ساتھ ملے گا نا. لیکن آپ اس طریقہ کار کی حمایت کریں گے کہ کسی کے کاغذات چھین کے بھاگ جائے؟ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اصولی اخلاقی طور پہ یہ ساری باتیں غلط ہیں. لیکن میں اور آپ کسی یونیورسٹی میں اگر پڑھا رہے ہوں تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ پریکٹیکل فیلڈ میں اترنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو وہی جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر ہی آپ کو سروائیو کرنا ہے. بڑی آلودگی ہے بھائی سیاست کی، تو اتنی گندگی ہے پاکستان میں کہ ہوتی تو ساری جگہ ہی ہے. آپ دیکھیں ٹرمپ وغیرہ کا بھی معاملہ ایسا ہے، انڈیا میں بھی بہت زیادہ گڑبڑ ہے. بالکل. اور سیاستدان جو ہیں ان کی زبانیں جو ہیں کنٹرول میں نہیں ہوتی. انتھنکیبل ڈیبیٹس آ گئی ہیں. ہاں، لیکن آلودگی صرف سیاست میں نہیں ہے، ہمارے ماحول میں بھی بہت ہے. اب دیکھیے نا، کسی کو نزلہ ہے، ہر گھر میں کوئی آدمی گلے. لاہور میں تو اتنی آلودگی ہے کہ دنیا کا تیسرا آلودہ ترین شہر ہے، کبھی کبھی پہلا ہو جاتا ہے. انہوں نے وہ متحدہ عرب امارات کی مدد سے مصنوعی بارش بھی برسائی. اچھا، وہ اس سے ایک دن کے لیے حالات ٹھیک ہو گئے، لیکن مجھے کسی نے ماہر ماحولیات نے بتایا کہ ماسکو میں بھی انہوں نے ایسا کیا تھا، مگر اس سے یہ ہوا کہ پیٹرن ہی چینج ہو گئے ویدر کے، اور ارد گرد کے دیہات میں فصلوں کی کاشت متاثر ہوئی. تو اور ایک تو یہ اتنا ایکسپینسو ہے کہ آپ باہر سے نہیں، یہ تو رنگ بازی ہے. یہ جو رنگ بازی ہے، رنگ بازیاں کرتے ہیں، یہ تو اپنے نمبر ٹانگ رہے ہیں نا کہ کسی طرح سے ہمیں رہنے کا ذرا مزید موقع مل جائے. دیکھیے بچوں کا حرج ہو رہا ہے، اس کا اسکول نہیں جا رہے، 4 ہفتے چھٹیاں ہو رہی ہیں. میں آپ سے گزارش کروں، پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، کوئی غیر سیاسی شخصیت ہو، بچے سب کے ہیں، زندہ سب نے رہنا ہے. یہ آلودگی سب کو افیکٹ کر رہی ہے، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، سب کو افیکٹ کر رہی ہے، سب کے لیے. اچھا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری غیر سنجیدگی کا عالم کیا ہے. بنیادی طور پہ رنگ باز ہے نا. جی. غیر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ہم یعنی چیخیں مارتے ہیں دن میں 5 وقت کہ چین ہمارا دوست ہے. ٹھیک ہے جی، چین اپنا یار ہے، اس پہ جانثار ہے. 6 دفعہ 7 دفعہ
صبح سے لے کے ہمالیہ سے بلند اور ہمالیہ سمندر سے سے گہری دوستی. یہ پولوشن والا سب سے بڑا مسئلہ چین نے سالو کیا ہے. ہاں ہاں بیجنگ، شنگھائی، سی پیک میں آپ اترے ہوئے ہیں، ان کو شامل کریں پارٹنرشپ کے ساتھ. یہ آلودگی آج ان کے شہر وہی شفاف ترین کیسے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ اکیلے یہاں کچھ بھی کر لیں آلودگی ختم کرنے کے لیے، ساتھ بارڈر ہے امرتسر، یہ مسئلہ پھیلا ہوا ہے. ہاں جی. ہم کچھ بھی کر لیں، ہم ان کی آلودگی سے نہیں بچ سکتے، وہ کچھ بھی کر لیں، وہ ہماری آلودگی سے نہیں بچ سکتے. اور ان کے یہاں کوئلے کے پلانٹ بہت ہیں تو ہم بجلی بنانے تو کے. پہلے اس حقیقت کو ریئلائز کریں کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم ان کی آلودگی سے نہیں بچ سکتے، وہ کچھ بھی کر لیں وہ ہماری آلودگی سے نہیں بچ سکتے. جب یہ طے کر لیا تو اب کوئی جوائنٹ میکنزم کے لیے ان کو انگیج کریں. وہ تو آج تک کیا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، معاملہ زیر بحث ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ ان کے وہاں سے جو نالے آتے ہیں ان میں فیکٹریوں کا گندا پانی میں آپ آتا ہے سے جو ہمارے پانی کو آلودہ کر رہا ہے. زیر بحث ہی نہیں ہے یہ معاملہ، زیر بحث ہی نہیں ہے. سنجیدگی اب آ کر سنجیدہ. اچھا میں نے کوریج یہ جو کی ٹریفک ہے ماحولیات کی، اور میں نے دیکھا کہ کئی سال تک ان کا بجٹ تو ایلوکیٹ ہوتا ہے 1 ارب 2 ارب، بہت تھوڑا سا، لیکن خرچ ہی نہیں ہوتا. سر میں آپ سے گزار پرائورٹی ہی نہیں ہے نا. اب یہاں پہ ٹریفک کا معاملہ ہے، انہوں نے کوئی نیا فارمولہ ایجاد کرنا ہے. دنیا میں جو اسٹیبلشڈ پریکٹسز ہیں، کامیاب پریکٹسز، وہ اٹھا کے بھائی کاپی کٹ پیسٹ کر دو. یہ جو آپ کی شہر ہے، بنیادی شہر، جہاں جہاں پہ آلودگی ہے وہاں پہ آپ ایک زون بنائیں، اور وہاں پہ آپ جو غیر ضروری گاڑیاں ہیں ان پر آپ ایک ٹیکس لگا دیں کہ یہ ہمارا زون ہے، تاکہ وہاں ان کی آمدنی کم ہو جائے. وہ کنجسشن چارج، پولوشن چارج. جیسے جیل روڈ ہے لاہور اگر کی. آپ یہاں گاڑی لے کر آئے تو آپ کو 500 روپے ایکسٹرا دینے ہوں. جی آپ موٹر سائیکل پر آئیں، آپ سائیکل پر آئیں، جتنی یعنی آپ کی وینز ہیں، بسز ہیں، ان پر ٹیکس نہیں ہوگا. پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں، پیدل آئیں، سائیکل پہ آئیں، موٹر سائیکل پہ آئیں، مفت. اگر آپ کو گاڑی لے کر آنا ہے تو یہ 500 روپے آپ علیحدہ سے آپ اس کے پیسے دینے ہوں گے. اچھا وہ اچھا 40% پولوشن جو ہے نا وہ ہے گاڑیوں کی وجہ تو وہ گاڑیوں کی جہاں پہ آپ آدھی پولوشن کم. اچھا جب آپ ایک زون بنا دیں گے کہ یہ بھاٹی، شالمی، یہ جتنا ایریا دائرہ بنا دیں کہ یہاں پہ کوئی گاڑی ہم الاؤ نہیں کریں گے، آپ کے ٹریفک کی پارکنگ کا مسئلہ حل ہوگا، آپ کی کنجسشن کا مسئلہ حل ہوگا، آپ کی آلودگی کا مسئلہ حل ہوگا. لوگ اتنا پیسہ صحت پہ خرچ کرتے ہیں، دوا پہ، علاج پہ. اور جو آدمی پھر بھی گاڑی لے کر وہاں اصرار کرے گا کہ وہ 500 روپے ایکسٹرا ٹیکس دے گا، تو وہ جو آپ کی آمدنی ہے اس 500 روپے جو آپ کنجسشن اور پولوشن میٹیگیشن میئرز پہ خرچ اکٹھی کر رہے ہیں، وہ پیسہ آپ کے پاس ریونیو آئے گا، اس ریونیو کو آپ دوبارہ خرچ کر سکتے ہیں انہی معاملے. اچھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ وقت کس کے پاس ہے؟ ہمیں تو کرنا ہے تماشا، ایک ہنگامہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے. سینسیٹیو کیوں ہیں اپنی زندگی سے؟ ہم خودکشی کر رہے ہیں، خودکشی کی طرف مائل ہیں. اجتماعی خودکشی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ فیصلہ ساز لوگ، وہ پورا طبقہ، ان کا فیوچر اس زمین سے نہ جڑا. ان کا فیوچر کس سے جڑا ہوا؟ باہر. اچھا جب آپ کی اپنی ساری مطلب معاملاتی باہر آپ نے جانا ہے، آخر کار یہاں پہ سزا بھگت کے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار میں جیوں مروں کچھ کروں، اتنے سال میرے رہ گئے، میں پیسہ کماؤں اور دبئی چلا جاؤں، اس کے بعد میں نے کینیڈا بھاگنا ہے. تو آپ کا رویہ بھی وہی ہوگا جو ہمارے کتنے پولیس آفیسر اس وقت کینیڈا میں سیٹل ہیں. جی ایل ڈی اے بھرا پڑا ہے. یہ تو آپ یہاں سے مال بناتے ہیں اور وہاں پہ واٹس ایپ گروپس ہیں، سرکاری افسران کے واٹس ایپ گروپ ہیں، کینیڈا گروپ، جن کے بیوی بچے سارے وہاں ہیں اور وہ یہاں سرو کر رہے ہیں. وہ ایک کلاس طبقہ ہی علیحدہ پیدا ہو چکا ہے. کینیڈا یورپ ایسے جاتے ہیں جیسے لاہور سے آپ اندرون شہر سے شادرہ چلے جائیں. ہم تو کراچی نہیں جا پاتے، یہ اتنی آسانی سے یہ کینیڈا دبئی جاتے ہیں کہ بیوی بچے شاپنگ کرتے ہیں، اور پتہ نہیں ان کے پاس یہ حاذا من فضل ربی کیا. یہ بھی جنرل ضیاء الحق کی دین ہے، حاذا من فضل ربی. سو میں آپ سے دوبارہ سے وائنڈ اپ کرتے ہیں بات کو. پولوشن کنٹرول کرنے والی چیز ہے، دنیا میں لوگوں نے کی ہے. چین کا ہم سے بڑا مسئلہ تھا، چینیوں کو سے ہمیں مدد لینی چاہیے. انڈیا کو انوالو کیے بغیر کوئی ہم دیر پا سولوشن نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ جوائنٹ میکنزم. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کے اوپر شہر جہاں جہاں بھی زیادہ آپ کو پولوشن کے وہاں پہ آپ ایک زونز بنائیں، اور گاڑیوں کے لیے، پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے ایکسٹرا ٹیکس بنائیں، سائیکل موٹر سائیکل کو رواج دیں یہ، اور ان کو رعایتیں دیں راستوں کے اوپر، جس سے یہ پولوشن کم ہونے کے یہ ہے پریکٹیکل. باقی رہی کہ آج جو واک کرتے ہیں، تصویریں بنیں گی، فوٹیج آئے گی، آج جو کانفرنس کرتے ہیں، آج جو یہ چکن پیٹیز اس کے ساتھ یہ کپڑا کیسا لگ رہا ہے، یہ سب یہ رنگ بازیاں ہیں. لیکن فنڈ ڈالیں، کھا لیں. اور یہ دیکھیے کہ جو پولوشن ہے اس میں لاہور میں پہلے صنعتی علاقے بنے، جیسے ٹاؤن شپ کا ہے، کوٹ لکھپت کا ہے، اور کچھ ہمارے جو ناردرن لاہور میں فیکٹریاں ہیں وہ پہلے شہر سے باہر تھی، مگر شہر ان پلانڈ اتنا پھیل گیا کہ وہ شہر کے اندر آ گئیں. اب ان کو ڈس لوکیٹ کرنے پہ، ری لوکیٹ کرنے پہ اربوں روپے خرچ آئے گا. اچھا اب یہ کہ آپ ان کو دھواں چھوڑتی ہیں
وہاں پر ایسے آلے لگائے جا سکتے ہیں کہ دھواں جو ہے ان کا وہ کم نکلے، لیکن وہ پیسے بچانے کے لیے فیکٹریاں وہ آلے نہیں سر لگاتی. اس وقت ماحولیات کے افسر جاتے ہیں، رشوت لے کے واپس آ جاتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ اس وقت سب سے بومنگ جو یوتھ ہے انگلینڈ کی، ہاں وہاں پہ جو سب سے زیادہ کورسز وہ لوگ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ انوائرمنٹ. ہاں 6 مہینے کا ڈپلوما ہوتا ہے، وہ آپ کر لیجئے. آپ کو انسپیکشن ملنا شروع ہو جاتی ہے کہ جتنی بلڈنگز نہیں بن رہی ہیں آپ جا کے ان کو سرٹیفکیٹ جاری کریں کہ کیا اس میں انوائرمنٹ فرینڈلی ہے یا نہیں. جیسے آپ فائر سیفٹی کے دیکھتے ہیں نا کہ یہ اچھا، سیف ہے. یہاں پر آپ کو میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ وہ نوجوان اتنا جاب ہے ان کے پاس، یعنی ان کو یورپ بھر سے آرڈر آ رہے ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، پیسہ کما رہے ہیں، دن رات پیسہ. 6 مہینے کا ڈپلوما ہے یار. آپ نے جا کے انسپیکٹ کرنا ہے کہ یہ بلڈنگ جو ہے انوائرمنٹ فرینڈلی ہے یا نہیں. آپ نے جا کے اس کو دیکھا، وہ آپ کو ایک دن کا آپ کو سمجھے. یہاں اگر یہ انسپیکشن ہو گیا نا، کوئی بلڈنگ سلامت نہیں رہے گی. میں آپ سے گزارش کروں اس طرح سے اکانومیز بڑھتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ انوائرمنٹ کی طرف آئیں گے، آپ یوتھ کو بزی کریں گے. صبح وہ بیلجیم جا رہا ہے انسپیکشن کے لیے، شام کو واپس آ رہا ہے، وہ ہالینڈ گیا واپس آ گیا، یہ ادھر جا رہا ہے. اچھا وہ ہر اس کے لیے اب جو ایک ریئل اسٹیٹ پورا جو کمرشل پلازا بنا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، بڑی بلڈنگ بنا رہا ہے، وہ 10 فیسیں پہلے دیتا ہے کہ انوائرمنٹ کی اور دے دے گا. لیکن یہاں تو فیس افسروں کی جیب میں لیکن جاتی ہے. یہاں نہ انوائرمنٹ کو کہ اگر آپ وہ 6 مہینے کے ڈپلومے یہاں کیوں نہیں کرا سکتے، لازمی کیوں نہیں کر سکتے؟ سر یہاں این او سی ہے، لیکن وہ جو لوگ ہیں جو این او سی دیتے ہیں 20 سال سے اسی پوسٹ پہ قائم ہیں اور وہ کروڑوں روپے مہینہ کماتے ہیں. این او سی دینا لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لیتے ہیں، این او سی دے دیتے ہیں، ورنہ سال دیتے آپ نہیں ہیں. یہی دیکھیے نا، کرپشن ہر چیز کو گھن کی طرح کھا چکی ہے اس ملک میں. یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح. میں انوائرمنٹ کے کوریج کرتا رہا ہوں، وہاں کے عملے سے واقف ہوں. وہ جو آدمی جس پوسٹ پہ بیٹھا ہے وہ اس پوسٹ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بڑے بڑے سپورٹر ہیں، پیٹرونائز کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ کروڑوں روپے کی دہاڑیاں لگا رہے ہیں. سر لاہور میں 80 لاکھ ریڑی لگتی ہے جی 80 لاکھ ریڑی والا جو ہے لاہور میں 80 لاکھ. ہاں 200 روپے ایک ریڑی اور انہوں نے ایوریج رشوت دیتا ہے. رشوت دیتا ہے. 200 روپے ایک ریڑی والا ایک دن. میں نے خود دیکھا ہے، سرکاری افسر آتے ہیں، ان کو 80 تھیلے لاکھ پھلوں کے وہ دیتے ہیں. اب 80 لاکھ ریڑی 200 روپے پر ریڑی کی رشوت ڈیلی کی اب آپ کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں. اور پھر بہت افسوسناک صورتحال ہے. لیکن یہ نوعے ایسے ہیں جو تذکرہ کرنا ضروری ہے. گو کہ ریپیٹیشن ہوتی ہے، مگر یہ کہ مسائل جب تک حل نہ ہو ہمیں عوام کے ساتھ مکالمہ تو کرنا چاہیے اور ان ایشوز کو ریز کرنا چاہیے. آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے. ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں.